الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بڑی محبت سے عقیدت اور احترام سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت حاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، مشایخ اعظام، آج ہم سب اپنے انتہائی محترم جو خطیب پاکستان بھی اور یورپ اور ایشیا کی خطابت کے میدان میں جن سے اللہ نے کام لیا، حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب کی دعوت پر آج ان کے گلشن میں جمع ہے. میں آغاز میں جیسے یحییٰ عباسی صاحب نے آخر میں اپنے صاحبزادے کا ذکر کیا، میں بھی اپنے عزیز اور بھتیجے کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ بھی دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اس نوجوان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین کہہ دیجئے. حضرات محترم، اسٹیج پر حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا صدیق حیدر عباسی صاحب، مولانا احمد مدنی عباسی صاحب، مولانا کلیم لدھیانوی صاحب، مولانا شبیر صاحب، ہمارے محترم بزرگ حضرت پیر قاری صدیق صاحب، جناب مولانا سعید خان صاحب، قاری عمیر اور دیگر حضرات تشریف فرما ہے. حضرت کے صاحبزادہ گرامی قدر کا میں نے خطاب سنا، دل باغ ہوا، اور پھر جب میری نظر ان علماء پہ پڑی، ان کے آگے بیٹھے ہوئے حفاظ پہ پڑی، تو دل کو اور خوشی اور راحت ہوئی. دل سے دعا نکلی اور دعا ہم سب کرتے ہیں اللہ ہمارے بزرگوں کے ادارے کو قیامت کے دن تک آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اسی طرح شمع روشن ہوتی رہے. حضرات بڑے اختصار کے ساتھ مغرب کی اذان وہ وقت قریب تر ہوتا جا رہا ہے. بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے. دھند کی وجہ سے سفر طویل ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے پہنچا دیا. اب اللہ جو چاہیں کہ زبان پر وہ کلمات آئیں گے. اللہ سے دعا اتنی کرتا ہوں کہ زبان سے وہ کلمات آ جائیں جو رب کو پسند آ جائیں اور ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بن جائیں. حضرات انتہائی اختصار کے ساتھ آج پاکستان کے مدارس میں اجتماعات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز اور اسی طرح سکولوں میں سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، سالانہ کارکردگی سامنے آتی ہے، اور ہمارے مدارس میں بھی طلباء کے اعزاز میں تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان کے سروں پہ پگڑی بندھوا دی جاتی ہے، رومال رکھ دیا جاتا ہے. تو مجھے جملے کی اجازت دیجئے، یہ رومال نہیں رکھا جاتا،
یہ پگڑی نہیں رکھی جاتی، حقیقت میں ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ ایک تاج پوشی یہاں پہ ہو رہی ہے اور ایک معاشر کے میدان میں جنت میں جانے والے جنتی دیکھیں گے کہ انہی حفاظ کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو کیا مقام ملے گا۔ آج توجہ رکھیے، یہ مدارس کی ملتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان بھر میں جبکہ دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، یہاں سے دین کی آواز نہ اٹھے، اللہ کے قرآن کی آواز نہ گونجے، حدیث نہ پڑھائی جائے، فقہ کے مسائل نہ پڑھائے جائیں، صرف و نحو کے اسباق نہ پڑھائے جائیں، لیکن علماء کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ سفید ریش بزرگ جو رات کو تہجد کے اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ نے اس نظام کو ابھی تک چلایا ہوا ہے۔ پھر انہی تمام علماء اور شجوع کی نمائندگی کرنے کے لیے پروردگار نے ایک مرد اہم کو چنا ہے، ایک مرد قلندر کو چنا ہے، اور آپ نے ابھی مولانا کی زبان سے سنا کہ بڑے بڑے اکابر یہاں پر آئے۔ یہ مدارس کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ دیوبند کی سرزمین سے چلا ہے۔ پھر آگے اگر پیچھے چلے جائیں تو پھر ہم نظر ڈالیں گے مدینہ منورہ میں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ بھی لے جائے، مکہ بھی لے جائے۔ مدینہ میں نبی کے حجرے کے سامنے صفہ کے چبوترے پہ جب نظر پڑتی ہے، قربان جاؤں جہاں پہ تلامذہ آئے، شاگرد آئے جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی، دنیا مانتی نہیں تھی، دنیا سمجھتی کچھ نہیں تھی، لیکن جب نبی کے سامنے انہوں نے زانوے تلمس دیکھا، نبی سے درس سیکھا، اللہ کا قرآن سیکھا، اللہ کے نبی کی زبان سے، رسالت کی زبان سے، نبوت کی زبان سے ارشادات سنے، پھر دنیا بھر حیرت میں پڑی۔ وہ لوگ آئے تھے کچھ بھی نہیں تھے، ارے دنیا نے مانتی نہیں تھی، جانتی نہیں تھی، لیکن جب میرے نبی کے سامنے آ کر بیٹھے انہوں نے آ کے اللہ کا قرآن سیکھا۔ اور توجہ رکھنا نوجوانوں، قرآن کس سے سیکھا؟ نبی امی سے سیکھا۔ اور امی کس کو کہتے ہیں اس پر اس وقت بحث کا وقت نہیں ہے، بس اختصار سے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ عباسی صاحب کا حکم تھا، پہلے چاہا معذرت کر لوں، ان سے کہا بھی فرمائے نہیں بھائی آنا ضرور ہے، یہ آپ کے بزرگوں کا مرکز ہے، یہ آپ کا اپنا مرکز ہے۔ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، مجھے پہنچا دیا گیا ہے، یہاں پہ آپ آئے نہیں ہے، کسی ذات نے جمع کر دیا ہے، علماء نے بیانات کیے نہیں ہے، کوئی ذات کروا رہی ہے۔ حضرت حقوانی صاحب اس بڑھاپے میں، پروفیسر مکی صاحب اس سفید ریش کے سفید داڑھی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہ آئے نہیں ہے، یہ علماء تیار نہیں ہوئے، حفاظ کرام نے قرآن حفظ نہیں کیا ہے، یہ سب کام لینے والا نیلی چھت والا ہے۔ رب جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، آج بھی رب کام لے رہا ہے، اور یہ کام قیامت کے دن تک رب لیتا رہے گا، لیکن رب کام اس سے لیتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے، جس کو رب چنتا ہے۔ میرا رب جب چننے پہ آتا ہے، نبی کے دور میں آنے والے کون آئے؟ ابو بکر آئے تھے، کون آئے تھے؟ صدیق آئے تھے، عتیق آئے تھے، یار غار آئے تھے، یار مزار آئے تھے، کون تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عبداللہ آئے تھے، رب نے جب چاہا کہ کام لینا ہے تو میرے پروردگار نے نبی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نبی کی رفاقت ملی، غار کی رفاقت بھی ملی، مزار کی رفاقت بھی ملی، احد کی رفاقت بھی ملی، ارے بدر کی رفاقت بھی ملی۔ کل دنیا والوں، ایمان والوں، اس ادارے میں آنے والوں، کل انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے نبی کے ساتھ حوض کوثر پر صدیق اکبر بھی نظر آئیں گے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا تھا، نبی نے جنت کے دروازے بنائے، نمازی آئے گا اس کے لیے دروازہ، روزے دار آئے گا اس کے لیے دروازہ، حج والا آئے گا اس کے لیے دروازہ۔ یہاں پر حضرت ابو بکر نے سوال کر دیا، قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر، قربان جاؤں ابو بکر کے ایمان پر، سوال کیا آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز پڑ جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ شخص جو ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز پڑے گی،
عبداللہ ادھر سے آ جائیے، صدیق ادھر سے آ جائیے، عتیق ادھر سے آ جائیے، ارے یار غار ادھر سے آ جائیے، یار مزار ادھر سے آ جائیے۔ وہ ابو بکر آپ ہی تو ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو آرڈر مل جائے گا۔ ابو بکر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے دروازہ کھول دینا۔ میرے نبی کا رفیق ہے، مجھے اپنے نبی سے بھی پیار ہے تو نبی کے رفیق سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھولے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کے دور میں نبی کے مصلی پر امامت کروائی۔ پہلے کلمہ پڑھنے والے موضوع نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک نظام دیا ہے جس نظام کا آغاز خلافت راستہ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ صدیق کا نظام آیا، ابھی مولانا سے سن رہے تھے، سرمایہ دار آتے ہیں، جاگیردار آتے ہیں، وڈیرے آتے ہیں، نواب آتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے جس کے سفر کا آغاز تحریک پاکستان سے علامہ شبیر احمد عثمانی کی صورت میں پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا گیا، اس کے بعد اس کی قیادت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کرتے ہیں، حضرت درخواستی کرتے ہیں، ہمارے دیگر اکابر کرتے ہیں، میدان عمل میں ڈرتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، کون نہیں جانتا یہ کون سی شخصیات تھی؟ سنو، جتوئی کے نوجوانوں، جتوئی کے بزرگوں، جتوئی کے جلسہ میں مولانا یحییٰ باسی کی آواز پر لبیک کہنے والوں، آج انہی اکابر کی جماعت میدان میں کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کھڑی ہے۔ جس مولانا فضل الرحمان نے صوبہ سرحد میں بلوچستان میں وڈیروں، نوابوں، جاگیرداروں کے پتوں کو پاش کر دیا ہے، انشاءاللہ مولانا یحییٰ باسی صاحب جتوئی کی عوام بھی اس جتوئی شہر میں بڑے بڑے وڈیروں کو زمین پر گرا دے گی۔ ووٹ پڑے گا تو انشاءاللہ کتاب کو پڑے گا، انشاءاللہ۔ ذرا جواب بھی تو ذرا مجھے مجاہدوں کی طرح چاہیے، انشاءاللہ کہہ دیجئے اونچی آواز سے، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ آپ کہتے تھے ملا نہ آئے، وہ آنے والا لیڈر آیا تھا جس نے کہا ملا کی سیاستوں میں ختم کر دی، اب مولوی کہا یہ تو 11واں کھلاڑی ہے۔ وقت نے بتایا ہے، ارے تکبر غرور سے بھرا ہوا انسان تھا۔ رب کہتا ہے مجھے تکبر پسند نہیں، غرور پسند نہیں ہے، تو نے تکبر کی انتہا کر دی ہے۔ تیرا انتقام جب ہم لیا کرتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پہ پہنچاتے ہیں آواز بھی نہیں آتی۔ رب بتانا چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تم سمجھتے تھے چند لوگوں کی وجہ سے میں پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں گا، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا تو دیوبند کا بیٹا جمعیت کا امیر مولانا فضل الرحمان کرے گے۔ مولانا فضل الرحمان آج میدان میں کھڑے جنہوں نے ہر دور میں امریکہ کو چیلنج کیا، امریکہ افغانستان میں آیا، میری قیادت باہر نکلی، عراق میں آیا، میری قیادت باہر نکلی۔ آج اسرائیل نے جب ظلم کی انتہا کر دی تو میرے مولانا فضل الرحمان، آپ کے مولانا فضل الرحمان، پاکستان کی قوم کے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا اگر پاکستان کی ریاست اجازت ہے تو انشاءاللہ میں جمعیت کے لاکھوں رضاکار، دینی مدارس کے طلباء، علماء، طالب، یونیورسٹی کے طلباء کو اسرائیل کے مقابلے پر جہاد دل میں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ پوری قوم نے آواز پر اس آواز پر لبیک کہی تھی۔ آج میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اگر مولانا آواز دے تو آپ بھی جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم توجہ رکھیے، میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اذان مغرب قریب ہے، حضرت نبی صاحب فرمانے ہیں مجھے کہا گیا تھا چند منٹوں میں بات کو سمیٹوں۔ اس مدرسے میں طالب علم آئے، کیسے کیسے طالب علم آئے، نبی کے پاس آئے، نبی امی کے پاس آئے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ آج کسی کو امی کہہ دیجئے وہ چڑ جاتا ہے، مجھے کیوں کہتے ہو؟ اور جب نبی کی باری آئے گی، آمنہ کے لال کی
باری آئے گی تو امی کا ترجمہ علماء اور اکابر کہتے ہیں دل کو بدل جائے گا. امی نبی کے ساتھ جب لفظ آئے گا, یہ لقب آئے گا, تو پھر ترجمہ کچھ یوں بدلے گا. وہاں پہ کہا جائے گا جس نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو, پڑھنے لکھنے کا وقت آئے, سیکھنے کا وقت آئے تو اپنے رب سے سیکھے. اس لیے اس کو نبی امی کہا جاتا ہے. نبی امی نے جس وقت اس میدان میں کام کیا, صفا کے چبوترے پہ شاگردان رشید آئے, کیسے کیسے لوگ بن کے نکلے. گلدستہ پیش کروں, آنے والے ابو بکر تھے, نکلے تو صدیق اکبر تھے, آئے تھے تو عمر تھے, نکلے تو فاروق اعظم تھے, آئے تھے تو عثمان تھے, نکلے تو ذوالنورین تھے, آئے تھے تو علی تھے, نکلے تو شیر خدا تھے, آئے تھے امیر حمزہ تھے, نکلے سید الشہداء تھے. آنے والے کون آئے؟ عبداللہ بن مسعود آئے. ارے کون بن کے نکلے ہیں؟ ارے وکیل امت بن کے نکلے. عبداللہ بن عباس آئے, ترجمان القرآن بن کے نکلے. بلال آئے, موزن رسول بن کے نکلے. رب نے مقام دیا ہے, ایک وہ مقام وہاں پہ صفا کے چبوترے پہ نظر آتا ہے. پھر مدرسے چلے, امام ابو حنیفہ آئے, امام شافعی آئے, امام مالک آئے, امام احمد آئے. پھر مدرسہ آگے چلتا ہے. دیوبند کی چٹائی پر کون آئے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن آئے, ان کے پاس تلامذہ آئے, حضرت مدنی آئے, حضرت حنوی آئے, علامہ عثمانی آئے, دیگر اکابر آئے, جنہوں نے دنیا کے سامنے آ کر بڑی جرأت سے گفتگو بھی کی ہے, پیغام بھی کیا ہے. آج میں جتوئی کے سزی دینی درسگاہ میں آپ کو جتوئی والوں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں, ڈٹے رہیے, ہمت رہیے, جرأت سے میدان میں نکلیے. آئیے ہم انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو کتاب کے نشان پر مہر لگا کر مولانا یحییٰ باسی کی کامیابی کی نوید لے کر پولنگ اسٹیشنوں سے نکلیں گے. صبح جب نکلنے کا وقت آئے, درود پڑھتے ہوئے نکلنا ہے, اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے نکلنا ہے. شام کو آپ نے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا جب تک کتاب کے نشان پر کھڑے ہونے والوں کی کامیابی کا اعلان نہ ہو. یہاں پہ مولانا یحییٰ باسی پورے پاکستان میں آج کتاب کے نشان پر جو بھی امیدوار میدان میں کھڑا ہے, میں پاکستان کی قوم سے کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ اب کتاب کے اوپر مہر لگائیے, کتاب کو کامیاب بنائیے. اسلام کے لیے, دین کے لیے, وقت کی ہی وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے, غریب عوام کے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں دنیا دیکھے گی پاکستان کے مقصد پر وزارت عظمیٰ پر نظر آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان نظر آئیں گے, انشاءاللہ نظر آئیں گے. مطالب ہے بہت, وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سامعین محترم بہت مختصر ہے.